اسی طرح جن لوگوں کے اندر خشکی، ایسے مریض جو آتے ہیں جن کے اندر خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، پٹھوں میں کھچاؤ، اکڑاؤ، بہت زیادہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا زیادہ سٹریس ہو جاتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے، دائمی قبض، یہ بہت بڑا مرض ہے۔ بواسیری مزاج، جس کو بواسیر ہو جاتی ہے۔ اب بواسیری مزاج جو ہوتا ہے نا، اس میں لازمی نہیں ہوتا کہ بواسیر ہونا، پخانے والی جگہ پہ مقعد پہ خارش یا جلن ہونا یا منہ کا نکل آنا، اس میں کئیوں کے منہ کے جسم پہ نکل آتے ہیں، کئیوں کو چنبل ہو جاتی ہے، کئیوں کو سورائسس آگے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کئیوں کو رسولیاں بن جاتی ہیں۔ یہ ایسا مزاج، اس میں انسان فٹ بھی بڑا رہتا ہے، اور اسی مزاج میں غصہ بھی بہت آتا ہے، اور اسی مزاج میں ہیپاٹائٹس سی بھی اسی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کالا یرقان، اور کینسر بھی اسی میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر خشکی جو ہے، خشکی کیا کرتی ہے، جلاتی ہے نا چیزوں کو۔ اب آپ کو وہ چیزوں کو ساڑی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے، خشکی کو توڑنے کے لیے۔ آج اس ٹائم سب سے زیادہ لوگوں میں خشکی کیوں پائی جاتی ہے؟ ہم فاسٹ فوڈ، ینگ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر چائے کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، بڑی آسان سی چیز، بڑی سستی سی، پودینہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے، پودینہ لے لیں، اور اس کے بعد یہ اناب بھی، یہ پہاڑی بیر ہیں، ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، یہ سنا مکی ہے، اس کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، بڑی کمال کی چیز ہے، یہ بھی آپ کو مل جاتی ہے، یہ اجوائن ہے، یہ بھی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ساری یہ 3 دانے یہ لے لیں، اور ساری 2 چٹکی لے کے 1 گلاس پانی میں ابال کے شہد ملا کے پئیں، یقین کریں آپ کے جوڑوں میں درد، پٹھوں میں درد یہ بھی ختم ہوگا، ساتھ جو آپ کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا، پلس جو گیس آپ کے ہر ٹائم جمع رہتی ہے، گیس کا بھی اخراج ہوگا۔